بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانیوں، السلام علیکم۔ وطن عزیز میں ہر روز ایک انوکھا کام ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک انوکھے اور غیرت سے آری لاڈلے کے لیے انوکھے کاموں کا، انوکھے دھندوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس کا مقصد پوری قوم کو ہی غیرت سے آری اور مبرہ کرنا ہے۔ کل کاغذات نامزدگی کی منظوری کا آخری دن تھا۔ محض ایک دن میں 2100 کے قریب پی ٹی آئی کے امیدواران کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ 30 دسمبر 2023 کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اسے یوم مستردی کاغذات نامزدگی کے طور پہ منایا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال اس سے پہلے آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ 1970 کے جو انتخابات تھے اس میں یقیناً پاکستان کو توڑا، لیکن کم از کم مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں نہیں کی گئیں۔ عوامی لیگ کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد نہیں کیے گئے۔ اسی وجہ سے 1970 کے انتخابات کو صاف اور شفاف انتخابات کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہونے والے ہر انتخابات پر انگلیاں اٹھیں، مگر جو مناظر کیمرے کی آنکھ نے اور انسانی آنکھ نے پچھلے چند ہفتوں میں دیکھے ہیں، اس کی مثال تو پاکستان کی 76 سالہ تاریخ تو درکنار دنیا کی پرانی ترین جمہوریتیں برطانیہ، امریکہ اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت یعنی کہ ہندوستان ہے، وہاں بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کرنے والے کیا سمجھتے ہیں، کہ وہ یہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کوئی ذی شعور انسان اب تک یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ سب کچھ کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ذلت، رسوائی، شرمندگی، اپنی اور اپنے اداروں کی تذلیل کی عوامی نظروں میں آپ گر چکے ہیں؟ اس سب کے علاوہ کیا حاصل؟ دنیا میں کون ہے جو آپ کے انتخابات کو تسلیم کرے گا؟ دنیا میں کون ہے جو آپ کی ان ہرزہ سرائیوں کو اور ان گھٹیا حرکتوں کو شاباشی کی نظر سے دیکھے گا؟ یقیناً آنے والے دنوں میں پاکستان کے انتخابات سے متعلق جو رپورٹس آئیں گی وہ انتہائی شرمناک ہوں گی، اور اس سے پاکستان کی جو رسوائی اور جگ ہنسائی ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کل 2100 امیدوار، جن میں پی ٹی آئی کی اول اور دوسرے درجے کی تقریباً تمام لیڈرشپ شامل تھی، ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا گیا۔ پرویز الہی، شیخ رشید، عمران خان، اسد کیسر، یو نیم اے پرسن، سب ہی نااہل ہو گئے، سب ہی مجرم ٹھہرے۔ لیکن جو سب سے زیادہ افسوس کا مقام ہے اور جس سے انگلیاں قوم کی ان کی طرف اٹھتی ہیں جن کو شرم آنی چاہیے، کہ سپریم کورٹ سے تاحیات محل سزا یافتہ شخص جو ان فلیٹس میں لندن میں پچھلے 4 سال سے بھگوڑے اور اشتہاری کے طور پر رہا، جن فلیٹ سے وہ لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے، جس کے دنیا کے 5 بر اعظموں میں 3000 ارب سے زائد کے اثاثے ہیں، جس کے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے اور دیگر دوست ممالک کو بدنامی سے بچانے کے لیے والیوم 10 نہیں کھولا گیا تھا، اس شخص کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے ہیں۔ مریم نواز جو سزا یافتہ فاحشہ بدکار عورت ہے، جس کو سب جانتے ہیں کہ کن حالات میں کیپٹن صفدر کے ساتھ اس کا نکاح ہوا اور کیسے اس کو راتوں رات خفیہ طور پہ نکاح کر کے رخصت کیا گیا، اور پھر پہلے بچے کی پیدائش کے لیے اس کو بیرون ملک بھیجا گیا تاکہ اس کے بچے کی پیدائش کی اصل تاریخ قوم کو نہ معلوم ہو سکے۔ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے ہیں، لیکن نواز شریف کے مقابلے میں اعظم سواتی جو اربوں روپیہ امریکہ سے کما کر پاک دھرتی پر لے کر آیا، اس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جاتے ہیں۔ صنم جاوید خان جو کل کی بچی ہے، سیاست میں وہ کل کی بچی ہے، چند ماہ پہلے اس نے پی ٹی آئی کی رکنیت حاصل کی ہے، وہ ایک عام انسان ہے، عام گلی محلے کی رہنے والی ایک پاکستانی بچی ہے۔ مریم نواز جو خود کو بہت شاطر اور بڑی کھلاڑی اور ایک زمانے میں بڑی بے شرمی اور ڈٹائی سے اس کے بھائی اس کو کراؤڈ پلر کہتے تھے۔ کراؤڈ پلر کون سی عورت ہوتی ہے؟ وہی عورت ہوتی ہے جو مردوں کو لبھاتی ہے، مردوں کو اپنی ادائیں دکھاتی ہے، اپنے جلوے دکھاتی ہے۔ تو یہ کراؤڈ پلر بی بی اب صنم جاوید خان سے کیوں گھبرا رہی ہے؟
اتنا گھبرا رہی ہے کہ کبھی کاغذات اس کے مقابلے میں واپس لیتی ہے تو کبھی اس کے کاغذات مسترد کرواتی ہے۔ در حقیقت کل جو کچھ ہوا یہ پی ٹی آئی کی فتح ہے، عظیم فتح ہے۔ ثابت ہو گیا کہ 8 فروری تو ابھی بہت دور ہے۔ ووٹ نے خاندان اور آل شریف کے مقدر پر جو ٹھپا لگانا ہے وہ ٹھپا کل آروز نے خود لگا دیا ہے۔ قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ آل شریف، ان کے سرپرست اور تمام وطن فروش غدار در حقیقت عمران خان جیسے محب وطن لیڈر اور پی ٹی آئی جیسی محب وطن پارٹی سے خوف زدہ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک محب وطن شخص کے لیڈر اور محب وطن شخص کے ایز اے لیڈر، ایز اے سربراہ حکومت آنے سے ان کے جو دھندے ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب سانحہ اے پی ایس پشاور ہوا اس کے بعد بہت سے نغمے بنے، جن میں ایک خوبصورت نغمہ تھا وہ دشمن ہے جو قوم کے بچوں سے ڈرتا ہے، قوم کا بچہ بچہ وہ نغمے گاتا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ اب ہمارے ادارے اس قابل ہی نہیں رہے کہ وہ ایسے نغمے بنا سکیں اور انہیں پھر الیکٹرانک میڈیا پر چلا سکیں۔ نہ بنائیں گے اور چلائیں گے نہیں تو ان کو پذیرائی کے خاک ملے گی۔ اب کیا چل رہا ہے؟ اب چل رہا ہے نک دا کوکا، اور نک دا کوکا اس لیے چل رہا ہے کہ جب آپ پوری قوم کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ پیش آئیں گے، آپ خود کو عقل کل ثابت کریں گے، آپ قوم کو بے بنیاد اور بیس لیس قسم کے بیانات دے کے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان 76 سالوں سے یہیں پر ہے، یہ زرعی زمینیں بھی یہیں پر ہیں، یہ کاشتکار بھی یہیں پر ہیں، اور ایسے ہی حکمران اور ایسے ہی طالع آزما پاکستان کی تاریخ میں آتے رہے ہیں، بلند بانگ دعوے کرتے رہے ہیں۔ کسی نے لاہور کو پیرس اور کسی نے کراچی کو لندن اور کسی نے اسلام آباد کو امریکہ بنانے کے دعوے کیے تھے، وہ سب کہاں گئے؟ تاریخ میں ان کا نام بھی نہیں بچے گا، ان کو شاید پاکستان میں قبریں بھی نہیں نصیب ہوں گی۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انتخابات میں دھاندلی کر کے چور اچکوں کے ایک ٹبر کو قوم پر مسلط کر کے آپ ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں؟ یہ خود کو دھوکہ دینے کا بہت عجیب انداز ہے، اور جس کی وجہ سے قوم نک دا کوکا سننا پسند کرتی ہے، لیکن ابھی وہ آپ کے ترانے سننا پسند نہیں کرتی۔ آپ ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس ٹویٹ کا جو حشر قوم کرتی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ آپ چند لوگوں کے درمیان بند دروازوں میں بیٹھ کے بڑکے مار سکتے ہیں، بڑے بڑے بیانات دے سکتے ہیں، خلائی پلاؤ بنا سکتے ہیں، آسمانی کلابے ملا سکتے ہیں، لیکن آپ حقیقت میں کچھ نہیں کر سکتے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ کر پولیس رہی ہے، شاید سول انتظامیہ کر رہی ہے، لیکن نام اس ادارے کا لیا جاتا ہے، اس کے سربراہ کا لیا جاتا ہے جس کی ایک زمانے میں قوم بے تحاشا عزت کرتی تھی، ان کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتی تھی۔ بہرحال کل ایک بات اور ثابت ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ عثمان بزدار کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ اب عثمان بزدار وہ شخص ہے جس پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ بشرا بی بی کا فرنٹ مین ہے، اور اس نے بشرا بی بی کے کہنے پہ بہت سی کرپشن کی داستانیں چھوڑی ہیں، اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، لوگوں کی پوسٹنگز، لوگوں کی تعیناتیاں کی ہیں اور اس کے بدلے کک بیکس لی ہیں۔ عثمان بزدار کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی بے قصور ہے، بشرا بی بی نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا تھا جس میں عثمان بزدار بطور وزیر اعلیٰ پنجاب انوالو تھا، اور نہ ہی عمران خان نے عثمان بزدار سے کوئی ایسا غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی کام لیا جس سے اس کی آئینی اور قانونی حیثیت مشکوک ہو جائے۔ بہرحال پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے کل رات اطمینان سے سو کر گزاری ہے، انہیں پتا ہے کہ اب یہ الیکشن ٹریبونلز میں چاہے کیس جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ 90 بلکہ 95% تک جو کیسز میں ان امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں گے، لیکن در حقیقت یہ کاغذات نامزدگی اس طریقے سے، اس بےہودہ طریقے سے مسترد کر کے آپ نے پی ٹی آئی کو مزید طاقت بخش دی ہے، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو مزید مضبوط کر دیا ہے، ان کی جڑیں عوام میں مزید گہری ہو گئی ہیں، اور آپ کا قد بہت چھوٹا ہو گیا ہے، آپ بہت کھوکھلے ہو گئے ہیں، اور عوام میں آپ کی نفرت مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستانیوں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان نے ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے، اور وہ ہے مہنگائی اور افراط زر کا عالمی ریکارڈ۔
اس سے قبل سن 1976 میں پاکستان میں شدید کساد بازاری کا ایک عالم آیا تھا۔ 47 سال کے بعد موجودہ نگران سرکار اور ان کے سرپرستوں کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا، اور اس میں یقیناً آل شریف اور زرداریوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ظاہر ہے 18 مہینے انہوں نے حکومت کی ہے کہ پاکستان نے 47 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ وہ مہنگائی جو عمران خان کے دور میں 12 سے 13% پر تھی، وہ ماشاءاللہ کل کی تاریخ میں 48.4% کراس کر چکی ہے۔ اور یہ میں جو اعداد و شمار بتا رہا ہوں، اس کی حدت ایک پاکستانی آمدنی جو عام انسان ہے وہ پچھلے 1 سے 1.5 سال سے بھگت رہا ہے۔ بہرحال اگر ہم نے ماضی میں جھانک کر نہ دیکھا اور ہم نے یہ نہ سیکھا کہ کس طریقے سے بنگالیوں نے اپنی آزادی چھین کر لی تھی، وہ چھوٹے قد کے کالے کالے بنگالی جن کو بھٹو سور کا بچہ کہتا تھا، مگر انہوں نے اپنا حق چھین کر لے لیا۔ اگر پاکستانیوں نے بھی بے حسی اور غیرت سے عاری ہونے کے رویوں کو جاری رکھا تو پھر انشاءاللہ آپ مہنگائی کی چکی میں بھی پس کر مریں گے اور بھوک اور پیاس اور ذلت سے بھی مر جائیں گے۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔